السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حاضرین گرامی، گزشتہ ہفتے ہم لوگوں نے الحمدللہ کتاب التوحید کا درس شروع کیا ہے، جس میں ہم لوگوں نے گزشتہ مرتبہ سیرت محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق باتیں شروع کی تھیں، کیونکہ جس کتاب کا ہم نے اس درس میں انتخاب کیا تھا وہ کتاب التوحید تھی، اور اس کو لکھنے والے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہی کی سیرت ہم لوگوں نے گزشتہ مرتبہ سنی کہ ان کی پیدائش کب ہوئی، ان کی پیدائش سے پہلے ان کے اپنے علاقے کے، ان کے اپنے سماج کے حالات کیا تھے، کیسے لوگ شرک میں مبتلا تھے، بدعتوں میں مبتلا تھے، یہ تمام باتیں ہم نے سنی۔ اور ہم نے یہ بھی سنا کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے بصرہ گئے ہوئے تھے۔ وہیں پر سب سے پہلے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے شرک کے خلاف، بدعتوں کے خلاف بولنا شروع کیا تھا، جس کی وجہ سے کئی سارے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ وہاں پر پائے جانے والے علماء ہوں یا پھر وہاں پر پائے جانے والے عام لوگ ہوں، یہ سب کے سب آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے حضرت محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو بصرہ سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کی گفتگو ہم لوگوں نے گزشتہ مرتبہ سنی۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بصرہ کو تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے، تعلیم حاصل کرنے کے مقصد سے گئے ہوئے تھے، تو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا ارادہ یہ بھی تھا کہ بصرہ سے تعلیم حاصل کر لینے کے بعد شام کے علاقے کو جائے۔ شام، بغداد، یہ سب اس دور میں بہت بڑے علمی اعتبار سے شہر مانے جاتے تھے، علمی اعتبار سے بہت زیادہ علم یہاں پر پایا جاتا تھا۔ موجودہ دور میں ہم لوگ سنتے ہیں کہ سعودی ہو، مدینہ ہو، مکہ ہو، یہاں پر بڑے بڑے علماء پائے جاتے ہیں، جن سے ہر طرف سے، پوری دنیا سے لوگ ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہی کچھ ایسا ہی منظر اس دور میں شام اور بغداد کا تھا۔ بہت سارے اہل علم، طالبان علوم نبوت، علم کے میدان میں آگے بڑھنے والے طلبہ ان شہروں کو جا کر وہاں پر پائے جانے والے علماء سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی ارادہ تھا کہ بصرہ سے علم حاصل کرنے کے بعد میں شام کو جاؤں، لیکن وسائل اور پیسوں کی کمی کی وجہ سے یہ سفر محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نہیں کر سکے۔ لہٰذا اس وقت ہم لوگوں نے گزشتہ ہفتے یہ بھی سنا کہ آپ کے والد جو ہیں وہ اس وقت عبد الوہاب عیینہ نامی شہر میں پائے جاتے تھے، اس شہر کے قاضی تھے۔ لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ قاضی ہو یا پھر عالم دین ہو، کبھی کبھار کچھ مسائل میں وہاں کے حاکم سے، وہاں کے بادشاہ کے اختلافات ہو جاتے ہیں۔ تو انہی اختلافات کی بنیاد پر محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ عیینہ چھوڑ کر حریملہ نام کے ایک علاقے میں جا کر بس جاتے ہیں، جس وجہ سے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ بھی بصرہ سے نکلنے کے بعد اپنے والد کے پاس چلے جاتے ہیں۔ والد کے پاس جانے کے بعد والد کے پاس بھی بہت سارا علم حاصل کرتے ہیں، اور یہاں سے دعوت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ بصرہ سے شروع ہو چکی تھی، لیکن یہاں بھی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ہر طریقے سے تیار ہو جاتے ہیں کہ شرک و بدعت کے خلاف ہر طریقے سے مجھے آواز اٹھانی ہے۔ دعوت کے میدان میں پوری طریقے سے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ مصروف ہو جاتے ہیں۔
اسی دوران دعوتی کام چلتا رہتا ہے کہ 1153 ہجری میں آپ کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ عبد الوہاب جو آپ کے والد ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال کے بعد بھی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ دعوتی کام میں لوگوں کو شرک سے منع کرنے میں، بدعت سے دور رکھنے میں اور زیادہ تیزی آ جاتی ہے۔ بہت زیادہ دعوتی میدان میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ پیش آتا ہے کہ آپ کے والد کی موجودگی میں کوئی آپ کے خلاف بات نہیں کر رہا تھا، کیونکہ آپ کے والد جو ہے اس شہر کے قاضی تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ آپ کے والد کی ہیبت معاشرے میں اتنی زیادہ تھی کہ آپ جو بھی دعوت کا کام کر رہے تھے، لوگوں کو جس کام سے بھی منع کر رہے تھے، آپ کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا، کیونکہ آپ کے پیچھے خود آپ کے والد کا سہارا تھا، ان کا دبدبہ ان کے علاقے میں پایا جاتا تھا۔ لیکن آپ کے والد کے انتقال کے بعد جب آپ دعوت کے کام میں اور تیزی لاتے ہیں تو بہت سارے مخالفین یہاں پر بھی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کی دعوت کی مخالفت کرنے کے لیے، آپ کی دعوت سے آپ کو روکنے کے لیے بہت سارے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے مل کر آپ کو قتل کرنے کی بھی سازش کی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حریملہ نام کے شہر میں کچھ غنڈے پائے جاتے تھے جن کو عبید کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اصل میں یہ لوگ غلام تھے، ان کی قوت اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ یہ لوگوں پر ظلم و زبردستی کیا کرتے تھے، لوگوں سے بغیر حق کے مال کو لے لینا، ان کی عزتوں پر حملہ کرنا، ان کی جان کا کوئی لحاظ نہیں کرنا، یہ تمام چیزیں ان لوگوں کے اندر آ گئی تھی۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت کے لحاظ سے ان کو نصیحت کی، جب نصیحت نہیں مانی تو سختی سے پیش آئے کہ شریعت اسلامیہ تمہیں اس کام سے روکتی ہے، ان کے اوپر حکم لگانا شروع کیا تو یہ لوگ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بگڑ گئے کہ یہ آدمی ہم کو روکنے والا کیسے ہو گیا، ایک عالم دین ہے جو ہمیں روک رہا ہے۔ یہ بات ان لوگوں کو پسند نہیں آئی تو یہ لوگ خود مل کر محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف قتل کی سازش کرتے ہیں۔ رات کا موقع ہوتا ہے، دیوار چڑھ کر ان کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ شہر میں ایک قافلہ آ جاتا ہے۔ اس دور کا معمول تھا کہ شہر میں قافلے رات کو بھی آتے تھے، دن کو بھی آتے تھے، لیکن جب رات کو آتے تھے تو شہر کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے۔ اطراف میں یہ باؤنڈری ہوا کرتی تھی، قلعہ ہوا کرتا تھا، جب کوئی شہر میں رات میں آنا چاہتا تھا تو اجازت کے ساتھ شہر کے دروازے کھولے جاتے تھے۔ تو یہ وفد آنے کی وجہ سے، قافلہ آنے کی وجہ سے لوگ اٹھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ بھاگ کر چلے جاتے ہیں۔ حضرت محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو قتل نہیں کر پاتے، لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آس پاس رہنے والے کہ شاید کوئی چور گھس آئے ہوں گے۔ حضرت محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو تسلی دیتے ہیں کہ چور کا شاید حملہ تھا، لیکن محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہی شر پسند افراد ہیں جو مجھے قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، لہٰذا اپنی جان کو بچانے کے لیے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ حریملہ نام کا یہ جو شہر تھا اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں سے چھوڑنے کے بعد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ عیینہ نام کے شہر کو چلے جاتے، جہاں پر آپ کے والد اس سے پہلے قاضی تھے، اسی شہر کو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر اس دور کا جو حاکم تھا اس کا نام تھا عثمان ابن معمر، عثمان ابن محمد ابن معمر، یہ اس علاقے کا گورنر تھا۔ چنانچہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ آگے بڑھ کر استقبال کرتا ہے، استقبال کرنے کے ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ آپ اپنی دعوت کو جاری رکھیے، جیسے آپ لوگوں کو شرک سے روک رہے ہیں، خالص توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں، بدعتوں کو چھوڑ کر سنت کی طرف آپ جیسے لوگوں کو بلا رہے ہیں، اس دعوت کو آپ جاری رکھیے، اس مسئلے میں میری طرف سے میں اپنا پورا ساتھ آپ کو دوں گا، جتنا بھی میری طرف سے ہو سکے، حاکم ہونے کی حیثیت سے، والی ہونے کی، گورنر ہونے کی حیثیت سے، جو بھی میری طرف سے ساتھ ہو سکتا ہے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ لہٰذا محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے میں اپنا دعوتی کام بہت ہی اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں، کیونکہ ایک طرف سے ان کا اپنا علم تھا،
دوسری طرف سے اجتماعی طاقتی طور پر ان کو محمد بن عثمان بن محمد نے پوری طریقے سے سہارا دینے کا وعدہ کیا تھا. لہٰذا محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنا نیا مرکز سمجھ کر دعوت کا کام شروع کر دیتے ہیں. دعوت کا کام شروع ہو جاتا ہے، لوگ آ کر آپ کے پاس علم حاصل کرتے ہیں، لوگ آ کر پڑھتے ہیں، اور دعوت اتنی زیادہ مؤثر ہوتی ہے. دعوت مؤثر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو بھی بات کرتے تھے وہ دلائل کی روشنی میں کیا کرتے تھے. یا تو آپ قرآن سے بتاتے یا پھر حدیث سے استدلال کر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے. اور یہی دین کی ہماری اصل بنیاد ہے. ہمیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ اللہ کی فرما برداری اور نبی کی فرما برداری ہے. لہٰذا لوگوں کے سامنے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ شرک سے دور رہنا اور بدعتوں سے دور رہنے کی بات قرآن و حدیث کی روشنی میں جب کرتے تو ظاہر سی بات ہے لوگ اس سے متاثر ہو جایا کرتے تھے. الغرض ہر طریقے سے آپ کے شاکر بہت زیادہ وہاں پر جمع ہو گئے. اور اسی طریقے سے دعوتی ناحیے سے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ لوگوں میں تعلیم و تربیت کا کام کرتے تھے، لیکن اسی طریقے سے میدان عمل میں جا کر خود میدان میں اتر کر کئی ساری ایسی چیزیں انہوں نے کی جہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے واقعی طور پر شرک کا خاتمہ کیا تھا. جتنا ہو سکے اپنی طرف سے شرک کو ختم کرنے کی پوری کوشش محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کی. اس دور میں جب عیینہ میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ قیام کر چکے تھے، کئی سارے ایسے واقعات پیش آئے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی دعوت کیسے عروج پر تھی. سب سے پہلا واقعہ یہ کہ جب لوگوں کے درمیان توحید پھیل گیا، لوگ یہ ماننے لگے کہ ہمیں توحید پر عمل کرنا ہے، شرک سے دور رہنا ہے، تو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے عثمان بن محمد کو یہ تلقین کی کہ ان کے علاقے میں ایک زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پائی جاتی تھی. اس قبر کو لوگوں نے پختہ بنا دیا تھا، پوری طریقے سے محل کی طریقے سے تعمیر کر دیا تھا، بڑی ہی پختی قبر بنا دی تھی. اور یہاں پر آ کر لوگ ان کے پاس نظر و نیاز مانگتے، اس قبر کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے دعائیں مانگتے، ان کو اپنا ہر طریقے کا دکھ سناتے، ان سے چیزیں مانگنے لگتے تھے. تو محمد بن اصل میں یہ جو زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ صحابی ہیں. عمر بن خطاب جو اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، ان کے سگے بھائی ہیں. عمر بن خطاب کے سگے بھائی ہیں. یہ آ کر تقریباً 13 ہجری میں مسیلمہ کذاب جو اسی شہر کا آدمی تھا عیینہ کا، اس کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے. مدینہ سے اس کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے. اسی جنگ میں یہ شہید ہو گئے تھے، وہیں پر ان کی قبر پائی جاتی تھی. لیکن بعد کے لوگوں نے آ کر اس قبر کو پختہ بنا دیا، جس کی وجہ سے وہاں پر شرک عام ہونے لگا. لوگ غلط قسم کی حرکتیں، اللہ کو چھوڑ کر ان سے مدد مانگنا، ان سے ہر طریقے کا سوال کرنا، یہ معاملہ عام ہو چکا تھا. تو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم کو نصیحت کی کہ سب سے پہلی فرصت میں اس قبر کو اپنے انجام تک پہنچا دو. اس کے اوپر جو قبہ بنا ہوا ہے، جو بہت بڑا محل بنا ہوا ہے، یا پھر پختہ جو قبر ہے، اس کو توڑ دو اور جیسے قبرستان میں عام قبریں ہوتی ہیں اس طریقے کی قبر بنوا دو. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر حاکم نے دعوت قبول کر لی کہ ہاں چلو اس کو بھی ختم کر دیتے. چونکہ اب پورے لوگ توحید والے ہو گئے، شرک سے براءت کا اعلان کر چکے ہیں، تو ظاہری طور پر شرک کو ختم کرنا ضروری تھا. تو حاکم کو محمد بن عبد الوہاب نے کہا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، حبیلہ نام کا وہاں پر ایک قریہ تھا، یہ لوگوں سے مجھے ڈر ہے کہ اگر ہم لوگ اس قبر کو توڑنے کے لیے جائیں گے تو یہ لوگ آ کر خواہ ہمارے ساتھ جھگڑا کریں گے، لہٰذا مجھے آپ کی طاقت کی ضرورت ہے. لہٰذا عثمان بن محمد جو ہے اپنی طرف سے 600 سواروں کو دیتا ہے، 600 سپاہیوں کو ساتھ میں بھیجتا ہے اس کام کو انجام دینے کے لیے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں پر جانے کے بعد سب سے پہلے جس نے کلہاڑی ماری وہ خود والی حاکم تھا، یعنی اس شہر کا جو گورنر ہے اسی نے خود کلہاڑی ماری. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نہیں، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے آگے پہلے بڑھ کر آگے اس کو کھولنا یا پھر اس کو گرانا شروع کیا تھا. الغرض ان 600 سپاہیوں کی موجودگی میں یہ کام شروع ہوتا ہے. قبیلے والے آتے ہیں،
کہ کیسے ہم جو اتنے سالوں سے اس قبر کی پوجا کر رہے تھے اس کو تم کیسے اتنا جلد ختم کر دو گے. لیکن جب عثمان کی طرف سے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے سپاہی کھڑے ہوئے ہیں, طاقت بہت زیادہ ہے, خاموشی کے ساتھ چلے جاتے ہیں. لہٰذا محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس قبر کو اپنے انجام تک پہنچا کر جیسے عام قبریں ہوتی ہیں اس طریقے کی ایک قبر بنا کر چھوڑ دیتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور کام جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس عیینہ شہر میں کیا وہ یہ کہ ایک اور صحابی تھے وہاں پر جس کے متعلق مشہور تھا کہ یہ بھی ایک صحابی کی قبر ہے. زرار بن الازور نام کے ایک صحابی تھے اللہ کے نبی کے دور میں, ان کی بھی قبر وہاں پر پائی جاتی تھی. لوگ وہاں پر بھی جا کر غلط کام کرنا, شرک کرنا, ان سے مانگنا, یہ سب چیزیں عام تھی. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی ختم کر دیا. اسی طریقے سے اس دور میں کئی سارے درخت ایسے تھے, جھاڑ جیسے ہوتے ہیں عام طور پر, اس کو بھی لوگوں نے معبود بنا لیا تھا. اس کو بھی کئی سارے وہاں پر جا کر منتیں مانگنا, اس کو سنوارنا, جیسے ہم لوگ ہندوستان میں دیکھتے ہیں کئی جگہوں پر غیر مسلم جھاڑوں کی درختوں کی تعظیم کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ چیز مسلمانوں میں آ چکی تھی جس کی وجہ سے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا. جتنے ایسے درخت تھے تمام کاٹ دیے گئے. الغرض دعوتی کام اچھے طریقے سے چل رہا ہوتا ہے. اسی دوران ایک واقعہ پیش آتا ہے, وہ یہ کہ ایک عورت آتی ہے, عورت آ کر زنا کا ارتکاب کرنے کا دعویٰ کرتی ہے, اقرار کرتی ہے کہ میں نے زنا کر لیا. اب شریعت کے حساب سے دیکھے جائے تو شریعت کے دو حکم ہیں. اگر عورت غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے لگوائے جائیں گے. اگر عورت شادی شدہ ہے, اس کا شوہر ہے, پھر بھی زنا کر رہی ہے تو پتھروں سے مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائے گا, رجم کر دیا جائے گا. اسی کو رجم کی سزا کہتے ہیں, سنگسار کہتے ہیں کہ پتھروں سے مار مار کر اس کو ختم کر دیا جائے گا. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی نبی کی حدیث پر عمل کیا کہ پہلے نظر انداز کر دیے. عورت آئی, پہلے اقرار کی, اور وہ عورت شادی شدہ تھی. مسئلہ بہت بڑا تھا کہ پتھروں سے مار کر ہلاک کرنا. ابھی توحید کی دعوت پھیل رہی تھی, لوگ ابھی صحیح اسلام پر عمل کرنا شروع کیے ہوئے تھے. عورت آ کر اقرار کرتی ہے, محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ بات کو سیریس نہیں لیتے, خاموش رہ جاتے ہیں. دوسری مرتبہ بھی آ کر دعویٰ کرتی ہے, اقرار کرتی ہے, پھر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں. تیسری مرتبہ آ کر اقرار کرتی ہے, پھر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں. چوتھی مرتبہ بھی وہ عورت آ جاتی ہے کہ میں نے زنا کا ارتکاب کر لیا, مجھے پاک کر دیجیے. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کو کسی بھی طریقے سے سزا دینا ہی ہے, کیونکہ عورت اگر ایک مرتبہ آ کر اقرار سے مکر گئی تو شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ اس پر پردہ ڈال دو, چھوڑ دو, اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے. لیکن وہ عورت اپنے آپ کو پاک کروانا چاہ رہی ہے. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کی کہ کہیں اس کو دیوانہ پن تو لاحق نہیں ہو چکا ہے, کیونکہ کبھی آدمی دیوانے پن میں بھی بہت سارے اقرار کر لیتا ہے. شریعت اس بات کا بھی لحاظ رکھتی ہے کہ جو اقرار آدمی سے ہو رہا ہے وہ پورے ہوش و حواس میں ہونا چاہیے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورت صحیح سالم ہے. لہٰذا محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ حکم دے دیتے ہیں کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے, اس عورت کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے. لہٰذا اس پر عمل کرتے ہوئے اس عورت کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے. یہ اسلام کی ایک بہت بڑی سزا ہے. زنا جو آدمی شادی شدہ ہوتا ہے, عورت ہو مرد ہو, شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ اسلام کی سزا ہے, اور یہی سزا اس کو پاک بھی کر دیتی ہے. لہٰذا یہ حکم, یہ حد امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کے خلاف نافذ کر دیتے ہیں, معاملہ ختم ہو گیا. لیکن یہ جو واقعہ پیش آیا یہاں پر, پتھروں سے مار کر زنا کی وجہ سے عورت کو مار دیا گیا, یہ پورے اطراف و اکناف میں پھیل جاتا ہے کہ اس عیینہ شہر میں حاکم کی موجودگی میں ایک عالم ایسا پیدا ہوا ہے جو اسلام کے حدود کو قائم کر رہا ہے, اور عورتوں جس کی وجہ سے ایک عورت کے زنا کا مرتکب ہونے کی وجہ سے پتھروں سے مار کر اس کو ہلاک کر دیا گیا. اب اس کے جو اطراف و اکناف کے قبائل تھے, وہاں پر احسا نام کے ایک شہر میں, جو اس دور کا سمجھو ایک بہت بڑا شہر تھا, اسی کے مضافات میں, اسی کے ماتحتی میں یہ عیینہ نام کا شہر آتا تھا. جیسے موجودہ دور میں ڈسٹرکٹ ہوا کرتے ہیں, اس کے تعلقات ہوتے ہیں, اس کے تعلق ہوتے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے بہت سارے قریے آتے ہیں. تو عیینہ ایک عام شہر تھا, اس سے بڑا شہر تھا احسا, اور یہاں کا ایک بہت بڑا حاکم تھا. اس حاکم کا نام تھا سلیمان بن عویمر. اس کو خبر پہنچتی ہے,
اس کو خبر پہنچتی ہے کہ میرے جو انڈر میں جو قریے آتے ہیں اس میں سے عیینہ نام کے شہر میں ایسا معاملہ پیش آیا ہے، اور یہ بڑا ہی فحاش آدمی تھا، یعنی یہ اسلام پر عمل کرنے والا نہیں تھا، عام طور پر مسلمان نام رکھ لیا تھا، لیکن کتاب و سنت سے پوری طریقے سے دور، اسلام سے دور، فحاشی اس کے اندر پائی جاتی تھی، بہت زیادہ ہی زنا کاری وغیرہ یہ سب کیا کرتے تھے بادشاہ اس دور کے۔ تو لہٰذا جب یہ خبر اس کو پہنچتی ہے تو یہ آدمی سوچنے لگتا ہے کہ اگر یہ دعوت بڑھ گئی تو یہ مسئلہ مجھ تک بھی پہنچ سکتا ہے، میرے سے بھی اگر کوئی غلطی ہوئی تو یہ آدمی مجھے بھی قتل کر دے گا، ایسا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو امیر ہے یہ عیینہ کے حاکم کو خط لکھتا ہے کہ جو عالم آپ کے بستی میں آیا ہے، جس نے یہ کام کیا ہے، یا تو اس کو اپنے شہر سے نکال دو یا پھر بہتر ہے کہ اس کو قتل کر دو، یا تو نکال دو یا پھر قتل کر دو۔ اگر یہ دونوں کام تم نہیں کرو گے تو میں جو تمہیں مالی طور پر مدد کرتا ہوں، جو تاوان میں تمہیں دیتا ہوں، وہ دینا بند کر دوں گا۔ یہ عام طور پر ہم لوگ آج بھی دیکھتے ہیں کہ بڑی جو حکومت ہوتی ہے وہ چھوٹی حکومتوں کو پیسے وغیرہ دیتی ہے، وہیں سے امداد آتی ہے، تو اس نے منع کر دیا کہ جو مالی مدد میں تمہیں دیا کرتا تھا وہ اس کے بعد سے نہیں دوں گا۔ حاکم عیینہ کو یہ خط ملتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یا تو قتل کر دینا ہے یا پھر شہر سے باہر نکال دینا ہے، ورنہ مجھے جو ہے اس کا تاوان نہیں ملے گا، اس کی مالی مدد نہیں ملے گی، اور اگر دونوں نہیں کروں پھر بھی مال لے لوں تو جنگ کا اعلان کر دے گا، اور وہ بڑا حاکم ہے، میں چھوٹا حاکم ہوں، اس کے خلاف میں لڑ نہیں سکتا ہوں۔ لہٰذا وہ خط لے کر محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ جاتا ہے۔ حاکم آ کر کہتا ہے کہ اس طریقے کا مطالبہ میرے سامنے آیا، کیا کرنا مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ میں آپ کو نکال نہیں سکتا، کیونکہ آپ کی دعوت حق ہے، اور آپ کو قتل بھی نہیں کر سکتا، لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ کے خلاف اگر میں کچھ نہ کروں تو یہ آدمی یا تو میری مالی مدد روک دے گا یا پھر میرے خلاف جنگ کا اعلان کر دے گا۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہیں کہ آپ کے شہر میں جو دعوت ہو رہی ہے وہ حق کی دعوت ہو رہی ہے، اس کے خلاف آوازیں اٹھیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آئے گی، مالی طور پر ہو یا پھر طاقتی طور پر ہو، جنگ کا اعلان بھی اگر ہو جائے تو ہمارے پاس جو اپنے مجاہدین ہیں، جو خالص توحید پر عمل کرنے والے ہیں، ان کو لے کر ہم لوگ بھی جنگ کریں گے، اور یقینی ظاہر سی بات ہے ہم لوگ صحیح موحد ہیں، توحید والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری مدد کرے گا۔ رہا مال کا مسئلہ، جب ہم لوگ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لڑ رہے ہیں، اس کے کلمے کو بلند کر رہے ہیں، تو وہ تو مالی طور پر بھی ہماری مدد کرے گا، لیکن یہ بات حاکم وقت کو، اس وقت جو عیینہ کا حاکم تھا، سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس کو یہی خوف ہوتا ہے کہ مال مجھ سے چلا جائے گا یا پھر وہ آدمی میرے خلاف جنگ کر دے گا، لہٰذا کہتا ہے کہ نہیں، آپ شہر چھوڑ کر چلے جائیے، شہر چھوڑ کر چلے جائیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ شہر چھوڑ کر جب امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، ایک سواری کا انتظام تک اس نے نہیں کیا۔ یہ جو حاکم تھا، جو اتنی عزت کے ساتھ استقبال کیا تھا، وعدے کیا تھا کہ میں اپنی طرف سے پوری مدد کروں گا، جب محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ شہر چھوڑ کر جا رہے تھے تو اس وقت اس نے کچھ بھی مدد کی نہیں کی، یہاں تک کہ سواری تک کا انتظام نہیں کیا، لہٰذا محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پیدل ہی یہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ یہاں تک محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا ایک اور گوشہ ہے، عیینہ نام کے شہر میں آپ آئے، وہاں پر دعوتی ناحیے سے یہ کام کیے، وہاں پر بھی آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی، آخرکار آپ نے اس شہر کو بھی چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ درعیہ نام کا ایک شہر ہے، وہاں پر جاتے ہیں، وہاں کے حاکم سے پھر آپ کی بیعت ہوتی ہے۔ کیا کیا معاملات ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے اس درس میں ہم اپنے آپ کو یہیں پر روک لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خالص موحد بندہ بنائے، خالص توحید پر عمل کرنے والا بنائے، اور ساتھ ہی یہ جو توحید کی دعوت ہے دوسروں تک پہنچانے کی بھی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔